السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں بنت حوا اور آپ دیکھ رہے ہیں حی علی الفلاح۔ آج ہمارے گھروں کا جو ماحول ہے، کیا وہ ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے قابل قبول ہے؟ اور کیا ہم سب اس بات سے مطمئن ہیں کہ وہ ماحول مناسب ہے؟ آج اگر ہم اپنے ارد گرد نظر گھمائیں تو ٹی وی پر ہمارے بچوں کی کیا تربیت کی جا رہی ہے؟ خاص طور پر ہماری بچیوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے؟ تم جو چاہو زیب تن کر سکتی ہو، چاہے اس لباس سے تمہارا جسم چھلک رہا ہو، کیونکہ اب ہمارا معاشرہ اسلام کی دسترس میں نہیں ہے۔ اپنے ماں باپ کو مغرب کے لوگوں کی طرح اولڈ ایج ہومز میں چھوڑ آؤ۔ تمہارے ماں باپ اب بوڑھے جو ہو چکے ہیں اور اب تم انہیں برداشت نہیں کر سکتے ہو۔ آج کل ہمارے ڈراماز کے تھرو کیا میسج دیا جا رہا ہے کہ کیسے ایک عورت شادی شدہ ہونے کے باوجود کسی غیر مرد کے ساتھ تعلق بڑھاتی ہے، اور اسے اس طرح سے پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ یہی ہمارا معاشرہ ہے۔ فیشن کے نام پر اسے ایک عام سی بات دکھائی جاتی ہے، اور انہی ڈراماز کے تھرو بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کلچر کو بھی پروموٹ کیا گیا ہے، اور اب جو ہماری نوجوان نسل کے لیے عام سی بات بن چکی ہے۔ اور اگر ہمارے ڈراماز ہمارے معاشرے، ہمارے ملک کی عکاسی کر رہے ہیں تو کیا یہ ایک اسلامی ملک کے لیے قابل برداشت بات ہے؟ جیسا کہ بادہ بن سمات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بدر کی لڑائی میں شریک تھے اور لیلۃ العقبہ کے 12 نقیبوں میں سے تھے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت جب آپ کے گرد صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، فرمایا کہ مجھ سے بیعت کرو اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، اور کسی پر کوئی ناحق بہتان نہ باندھو گے، اور کسی بھی اچھی بات میں اللہ کی نافرمانی نہ کرو گے۔ جو کوئی تم میں اس عہد کو پورا کرے گا، اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے، اور جو کوئی ان بری باتوں میں سے کسی کا ارتکاب کرے گا اور اسے دنیا میں سزا دے دی گئی تو یہ سزا اس کے گناہوں کے لیے بدلہ ہو جائے گا، اور جو کوئی ان میں سے کسی بات میں مبتلا ہو گیا اور اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا لیا تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اگر چاہے معاف کرے اور اگر چاہے سزا دے دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 18۔ آج ہمارے ملک میں کون سا ایسا گناہ ہے جو نہ ہو، اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی سزا موجود نہیں؟ وہ گناہ کر کے معاشرے میں دندناتے پھرتے ہیں بنا کسی خوف اور ڈر کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علامت قیامت میں سے یہ ہے کہ دینی علم اٹھ جائے گا اور جہل ہی جہل ظاہر ہو جائے گا، اور اعلانیہ شراب پی جائے گی اور زنا پھیل جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 80۔ آج کل جو بھی انسان یہاں مشہور ہو رہا ہے، تعلیم کی وجہ سے نہیں بلکہ فحاشی پھیلانے، نازیبا زبان استعمال کرنے اور کسی دوسرے پر بہتان لگانے سے، اور دینی علم کو آج بہت دور چھوڑ دیا گیا ہے، جس کو اب بچوں کی تربیت میں شامل نہیں کیا جاتا ہے۔ آج ہماری موویز اور ڈراماز میں فحاشی کو عام دکھایا جا رہا ہے، اور عورتوں کو ناقابل قبول لباس میں دکھایا جا رہا ہے کہ ہمارے ملک کے یہی کلچر اور کسٹمز ہیں۔ آج ہمارے ملک میں زنا بھی اسی وجہ سے عام ہو رہا ہے، اور بد اخلاقی بھی، کیونکہ لوگوں کو یہی سب دکھایا جاتا ہے۔ رشتوں کو غلط نظریے سے دکھایا جا رہا ہے کہ بہنوئی کی سالی پر، مرد کی دوسری عورت پر، اور عورت کی اپنی ہی بہن کے شوہر پر غلط نظر ہے، جو ہمارے معاشرے کا کلچر بتایا جا رہا ہے، جو کہ ایک اسلامی معاشرہ ہے۔ جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کی ملاقات سے کفر کیا،
اس لیے ان کے اعمال غارت ہوگے، پس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے۔ سورہ کہف آیت نمبر 77۔ یعنی اس طرح کے لوگوں نے دنیا میں خواہ کتنے ہی بڑے کارنامے کیے ہوں، بہرحال وہ دنیا کے خاتمے کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گے۔ اپنے قصر اور محلات، اپنی یونیورسٹیاں اور لائبریریاں، اپنے کارخانے اور معمل، اپنی سڑکیں اور ریلیں، اپنی ایجادیں اور صنعتیں، اپنی علوم و فنون اور اپنی آرٹ گیلریاں اور دوسری وہ چیزیں جن پر وہ فخر کرتے ہیں، ان میں سے تو کوئی چیز بھی اپنے ساتھ لیے ہوئے وہ خدا کے ہاں نہ پہنچیں گے کہ خدا کے میزان میں اس کو رکھ سکے۔ وہاں جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ صرف مقاصد عمل اور نتائج عمل ہیں۔ اب اگر کسی کے سارے مقاصد دنیا تک محدود تھے اور نتائج بھی اس کو دنیا میں ہی مطلوب تھے اور دنیا میں وہ اپنے نتائج عمل دیکھ بھی چکا ہے، تو اس کا سب کیا کرایا دنیائے فانی کے ساتھ ہی فنا ہو گیا۔ آخرت میں جو کچھ پیش کر کے وہ کوئی وزن پا سکتا ہے تو وہ لازماً کوئی ایسا ہی کارنامہ ہونا چاہیے جو اس کے خدا کی رضا کے لیے کیا ہو، اس کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے کیا ہو اور ان نتائج کو مقصود بنا کر کیا ہو جو آخرت میں نکلنے والے ہیں۔ ایسا کوئی کارنامہ اگر اس کے حساب میں نہیں تو وہ ساری دوڑ دھوپ بلا شبہ اکارت گئی جو اس نے دنیا میں کی تھی۔ کسی بھی بچے کی پہلی درسگاہ اس کا گھر ہوتا ہے، اور اگر اس کی پہلی درسگاہ ہی ایسے ڈراماز کے فتنوں سے گھری ہو اور قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر جو اس میڈیا کو اپنا محور بنا لے، تو یقیناً اس قوم کو گمراہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جیسا کہ عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے مرفوع بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی قوم عہد توڑتی ہے تو ان میں قتل عام ہو جاتا ہے، جب کسی قوم میں فحاشی عام ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر موت کو مسلط کر دیتا ہے، اور جب کوئی قوم زکوٰۃ کی ادائیگی روک لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے بارش روک لیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1783۔ جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اوروں کو روکا وہ یقیناً گمراہی میں دور نکل گئے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 167۔ آج ہمارے موویز اور ڈراماز میں شراب نوشی اور بدکاری کو واضح دکھایا جاتا ہے، جو کہ بالکل بھی اسلامی نظام کے عکاسی نہیں کرتا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں اور خود کو ان فتنوں سے دور رکھیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت کے رستے پر چلائے، آمین۔